جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، ابھی تک تو پڑا تھا نا فائدہ، اور اب اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کو مار بھی پڑے گی۔ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی، اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ یہ ایسے کوئی بھینس آپ کے اوپر چڑھ آئے یا کوئی اونٹ، بھینس سے کبھی ڈر لگا؟ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے نا، کہ ٹکر نہ مار دے اور ہمیں گرا نہ دے اور ہمارے اوپر نہ چڑھ دے اور ہمیں کچھ کر نہ دے۔ تو جو لوگ گائے کی زکوٰۃ نہیں دیتے، گائے ان پہ چڑھے گی، جو بکری کی نہیں دیتے، بکری ان پہ چڑھے گی، and so on۔ آپ میں سے کبھی کسی بچے نے آپ کو کاٹا ہو، دندی چکی جس کو بولتے ہیں، کچھ یاد ہے؟ اس کے نشان جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ اونٹ جو ہے وہ چک بھی کاٹے گا، ایک آئے گا لتاڑ کے چکیاں کاٹ کے چلا جائے گا، اس کے بعد ایک اور آ جائے گا، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، اور پھر جب یہ سارے کی باری ختم ہو جائے گی پھر پہلا شروع ہو جائے گا، اور مسلسل ہوتا رہے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے اور نیک اعمال ہوں جن کی وجہ سے وہ جنت میں بھی چلا جائے، لیکن اس وقت اس کو اتنی ذلت کا سامنا ہوگا، اتنی تکلیف کا۔ آپ امیجن کریں کہ ایک میدان ہے جہاں پر ایک شخص اکیلا لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر جانور آ کے چڑھ رہے ہیں اور بکریاں سینگ مار رہی ہیں، اور وہ چیختا ہے، دہائی دیتا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم اسے مذاق نہ سمجھیں، یہ فرض درجے کی عبادت ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جی، یہ ایک کانسیپٹ آپ کا کلیئر کرنا چاہوں گی۔ ہماری زندگی میں ایک زندگی اس دنیا کی زندگی ہے جس میں ہمیں کام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی جزا سزا ہے، مکافات عمل ہے یہاں بھی، اور یہ دنیا بھی امتحان ہے۔ ہمارے سامنے ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، ناکام ہو جائیں تو مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ کبھی اس کا ایکسپیرینس کیا آپ نے؟ اوکے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو ہمیں خیال آنے لگتا ہے کہ یہ فلاں چیز سے ملتی جلتی ہے، یہ مجھے لگتا ہے میری فلاں غلطی کا نتیجہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، جو عقل مند ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی کچھ واقعات ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گیا کہ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، ٹھیک؟ تو پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ سچویشن کیوں پیش آئی۔ دوسرا امتحان قبر میں ہے، ٹیسٹ ہے وہاں، ایگزام ہے وہاں، کوئی وائبہ ہے نا، کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی سزا جزا ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حشر کا میدان ہوگا، وہاں بھی کچھ اعمال کی سزا جزا کا سلسلہ ہوگا، وہ بھی ایک ٹیسٹ کا دن ہے، وہ بھی یوم الامتحان ہے۔ پھر اس کے بعد ٹوٹل نمبر لگیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو چارٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہاں مختلف جگہوں پر مختلف چیک پوسٹ ہیں، ایک کے بعد ایک سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ پھر آخر میں جب میزان میں اعمال تول لیے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کس کا عمل زیادہ ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کو جزائی سزا دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا جرم ایسا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا حشر کے دن میں ملنی شروع ہو جائے گی، قبر میں بھی حفاظت نہیں ہوگی، دنیا میں بھی مصیبتیں آئیں گی۔ اب رکھ لیں اس مال کو، کتنا سنبھال کے رکھنا ہے، کتنا جمع کرنا ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آئے ضرور سوچے کہ زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی، صدقہ دیا ہے کہ نہیں دیا۔ بیسیکلی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، خزانہ جمع کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ داغ لگنے کی بشارت، کہ ان کو پھر اس تپتی ہوئی دھات سے، سونے یا چاندی سے داغا جائے گا۔ کبھی آپ نے گرم چمٹا پکڑا؟ کبھی کوئی گرم چیز جسم کو لگی؟ توے کے کونا لگ جاتا ہے، یا پھر ہر ایک کے بازو ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسے نشان پڑ جاتے ہیں نا کھانا پکاتے وقت، چوڑی گرم ہو جاتی ہے پکاتے وقت۔ مجھے یاد ہے ایک دو میں نے گرم پلیٹ اٹھا لی تھی اور کئی مہینے تک یہ انگلیاں جو تھی ان کے اوپر سے زخم نہیں گیا تھا، صرف پکتی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا لیا تھا ہاتھ سے۔ سونے کا اور چاندی کا تپا کر جسم کو داغا جانا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ پھیلا دیے جائیں گے، جتنے بھی ہوں گے نا، یعنی 100 درہم میں تو 100 پھیلا دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک کو لگایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ 3-4 کٹھے کر کے تو وہ ایسے جیسے وہ کولڈ پیک نہیں آپ اس سے لگاتے ٹھنڈے پیچز، تو اس طرح نہیں، ایک ایک الگ الگ ہر ایک کا مزہ چکھایا جائے گا۔ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ سزا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سونے چاندی اور اونٹ بکریوں کے علاوہ سانپ، کس کس کو سانپ سے ڈر لگتا ہے؟ اور چھوٹا سا سانپ بھی ہو تو اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ایسے کوئی چیز دھاگے جتنی بھی آپ کو ہلتی نظر آ جائے نا تو کیا ہوتا ہے؟ چیخ نکل جاتی کہ ہائے سانپ! کہاں یہ کہ موٹا اژدہا گنجے سر والا، اور وہ لپٹ کے چمٹ کے رول ہو کے کہ آپ اس کو چھڑا بھی نہ سکے، پھینک بھی نہ سکے، اس سے بھاگ بھی نہ سکے۔
اور وہ بولے گا بھی کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو گویا اللہ کا حق نہ دینا، غریبوں پر خرچ نہ کرنا، اپنے لیے سانپ اکٹھے کرنا ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سزائیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ کیونکہ جب ہم لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے تو آپ کو معلوم ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی پریشانیاں رہتی. غربت کی پریشانی جو ہے کہ شام کو کیا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، یہ مریض کی دوائی کہاں سے لیں گے، بیمار ہو گیا تو اسپتال کا خرچہ کہاں سے لائیں گے، مکان کو کوئی ڈیمیج ہو گیا تو اس کو کہاں سے ٹھیک کروائیں گے. ان کے رنج، ہم، غم کبھی آپ نے سنے؟ اور ان کے دکھ اور درد کبھی آپ نے محسوس کیے کہ ان کو اٹھتے بیٹھتے غم لگا رہتا ہے؟ جس شخص کے مکان کی چھت لیک کر رہی اور اس کے پاس مرمت کے پیسے نہ ہوں، مسکین آدمی ہوں، اور ادھر سے بارشیں آ رہی ہیں، اس کے خوف اور اس کی پریشانی اور اس کی جو تکلیف ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے. اب رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں آپ لوگ لمبا روزہ رکھیں گے جس میں نہ کھا سکیں گے نہ پی سکیں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بھوکے شخص کی کیفیت کیا ہوتی. تو زکوٰۃ تزکیہ بھی کرتی ہے، تو روزہ بھی تزکیہ کرتا ہے. تو زکوٰۃ اور روزہ مل کے انسان کی اصلاح کرتے ہیں کہ ہنگر پینٹس کو اور بھوک کی تکلیف کو محسوس کرو اور ان لوگوں کی تکلیف کو جانو جن کے پاس کچھ نہیں ہے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کچھ دیتا ہے اور جو ہی چیز آتی ہے ساتھ ہی امتحان آ جاتے ہیں، کسی کو بھیج دیتا ہے کہ اچھا اس کو دو، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، یہ تو میری کوشش سے مجھے ملا ہے، یہ تو میری محنت ہے، میں اس کو کیوں دوں، خدا خدا کر کے ملا ہے اور اب میں اس کو دے دوں. یعنی ادھر سے ایک چیز ملنے کی ابھی خوشی ختم نہیں ہوتی کہ ادھر سے ضرورت مند ایک امتحان یا ایک ٹیسٹ بن جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر انسان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، کس طرح پھر اپنے دل کی خواہش کو، کیونکہ انسان کو انتظار ہوتا ہے اچھا میرے پاس یہ ہو، پھر میں اس سے یہ بناؤں گا، یہ کروں گا، اتنے بیچ میں کچھ اور چیزیں آتی ہیں، وہ سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ ہے. مال ویسے بھی جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے، اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں ہی امتحان ہیں. تو یہ دنیا میں ہوا، یہ واقعہ پچھلی قوم میں گزرا اور اس سے ہمیں سکھایا گئی نہیں، ایک طرح سے کیا ہے، ایک عملی نمونہ، ایک مثال دے کے ہمیں بات بتا دی گئی. نیکسٹ حدیث ہے زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. حضرت بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پہ لعنت فرمائی. نیز بال گوندنے، گندوانے والی پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے. یعنی جو آرٹیفیشل بال جوڑے جاتے ہیں نا تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے، باقی تو واضح ہے. جی، زکوٰۃ کی اہمیت. قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کئی مقامات پر ہے. 26 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے. مثلاً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی بالکل ساتھ ساتھ. 27ویں مقام پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ اکٹھا تو بیان کیا گیا مگر الگ آیت میں، اس سورۃ مومنون کی آیت نمبر 4 میں. اور 3 مقام پر زکوٰۃ کو نماز کے علاوہ منفرد بیان کیا گیا ہے. تو اس طرح قرآن مجید میں 30 مقامات پر زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. 12 مقامات پر صدقہ اور صدقات کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح قرآن میں زکوٰۃ اور صدقے کے علاوہ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بھی آتا ہے، یا خالی انفاق بھی آتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں کیا نیکی ہے جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے؟ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ اکٹھی بھی آئی ہے، زکوٰۃ کا لفظ الگ بھی آیا، 12 جگہوں پر صدقات کا لفظ آیا، اور صدقات کے علاوہ انفاق کا لفظ بھی آیا ہے کئی مقامات پر. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی ہے اور حرمت جان کی ضمانت ہے. قرآن مجید میں آتا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پس اگر وہ مشرکین توبہ کر لیں، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں. پھر ایک آیت میں آتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانے والوں کی یہ صفت ہے.
کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ سورۃ انفال میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ پھر اسی طرح تقویٰ کی علامت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ سورۃ مریم میں آتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی تھی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ قرآن مجید میں امہات المومنین کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کوئی بتائے گا کہاں؟ سورۃ الاحزاب آیت 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر اور شرک کے برابر قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں سورۃ فصلت آیت 6-7 میں آتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بربادی ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا، اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا ابو عبد الرحمن، اسلام کا کون سا درجہ سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا نماز۔ پوچھا پھر؟ فرمایا زکوٰۃ۔ پھر اسی طرح ہم نے وہ حدیث جو اسلام کے 5 بیسک پلرز ہیں اس میں بھی شہادتین، نماز اور زکوٰۃ اور صوم اور حج وغیرہ کا ذکر پڑھا، اور پھر یہ اسلام کی امتیازی علامت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں 3 چیزوں پہ قسم کھاتا ہوں، اللہ اس کو جس کے لیے اسلام میں کوئی حصہ اس شخص کے برابر نہیں کرے گا جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، یعنی جو اسلام کے فرائض پورے کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ برابر نہیں۔ اسلام کے 3 حصے ہیں، روزہ، نماز اور صدقہ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے سے دوستی کرے اور پھر روز قیامت اسے کسی دوسرے کا ساتھی بنا دے، یعنی دنیا میں جو اللہ کا دوست ہے وہ آخرت میں بھی دوست ہوگا۔ پھر قیامت کے دن زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے مکمل ادا کیا ہوگا تو وہ مکمل لکھ دی جائے گی، اگر اس نے اسے مکمل ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کیا کچھ نوافل ہیں کہ ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل کر سکوں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہوگا، اور دیگر اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا کہ پہلے فرائض کا حساب ہوگا، اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس کی تکمیل نوافل کے ساتھ ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ کہ حکومت جبراً بھی زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے، اگر ایسا کرے تو حکومت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کرے گا جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو میں اس سے جنگ کروں۔ پھر اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہوگا، الا یہ کہ نیا نیا مسلمان ہو یا ایسے جنگل میں ہو جہاں کوئی علم نہ ہو۔ اگر وہ علم نہیں رکھتا تو اسے تعلیم دی جائے گی، اگر جاننے کے بعد اصرار کرے تو مرتد ہو جائے گا۔ یعنی جہاں لا الہ الا اللہ پڑھ کے کوئی مسلمان ہوتا ہے وہاں اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو گویا اس نے ارتداد کر لیا، وہ اسلام سے منہ پھیر گیا۔ اگر کوئی کنجوسی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے بہت کبیرہ گناہ کیا ہے لیکن وہ فاسق ہے۔
پھر زکوٰۃ نہ دینے پر شدید وعید بھی ہے، دنیا میں بارش کا روک لیا جانا۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 106۔ حدیث میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، جس میں سے ایک بات یہ کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ تو بارشیں کب رک جاتی ہیں؟ جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ اسی طرح جس زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہوگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ میں نے اس لیے بنوائی ہے کہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں۔ آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا اس طرح کی کوئی بات کہی تو آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، جس زیور کا حق ادا نہ ہو وہ آگ کا زیور ہے۔ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ عامر ابن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے ان کا حق ادا کرو۔ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی وہ مال اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پھر اسی طرح سانپ والی حدیث تو آپ نے سن ہی لی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ سانپ جو ہے وہ اس کے ہاتھ کو اپنا لقمہ بنا لے گا، سانپ ہاتھ کھانے لگے گا اور پھر اس کے بعد باقی جسم کو بھی کاٹے گا، چبا لے گا۔ عذاب کی غرض سے مجرم کا جسم بڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا جتنا بڑا اس کا مال ہوگا، تاکہ وہ سارا اس کو تپایا جا سکے، اس کے اوپر لگایا جا سکے کہ ایک ایک درہم اور ایک ایک دینار اس کے جسم کو چھو سکے۔ اس کی جلد کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ ہر درہم دینار الگ رکھا جائے گا۔ مثلا یہ کہ کندھے اس کے چوڑے ہو جائیں گے، ہاتھ لمبے ہو جائیں گے، ہر چیز موٹی ہو جائے گی تاکہ وہ پورے درہم اور دینار جو ہیں وہ چپک جائیں اس کے جسم کے ساتھ۔ پھر جانور گردن پہ سوار ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی شخص اس حال میں نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایسی بکری اٹھائی ہو جو چلا رہی ہو اور مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے۔ میں اسے یہ جواب دوں گا کہ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام تھا پہنچانا اور میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی تم میں سے ایسا نہ ہے کہ اونٹ گردن پہ اٹھائے ہوئے ہو اور باقی چیزیں بھی۔ اب یہ جو آیات ہے نا، زکوٰۃ فی ضوء القرآن، قرآن کی روشنی میں زکوٰۃ، تو یہ ساری آیات آپ خود پڑھ لیجئے اور قرآن کی تفسیر میں آپ پڑھ بھی رہے ہیں، اور ان آیات کو آپ شیئرنگ میں بھی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ موسٹلی تو میں نے آپ کو سنا بھی دی یا ان کا ترجمہ بتا دیا ہے۔ تو اب ہم ڈائریکٹ شروط الزکوٰۃ پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی اب جو شرائط ہے نا ذرا سا دھیان سے سننے والا ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط، شروط الزکوٰۃ، یہ توئے پہ پیش ہونی چاہیے، مضاف ہے۔ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل، پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 عاقل ہو، بالغ نابالغ دونوں ہی، کیونکہ نابالغ جو ہے اس کا ولی دے گا، نمبر 4 عاقل ہو اور نمبر 5 صاحب نصاب ہو۔ نابالغ اور غیر عاقل اگر صاحب مال ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس کی زکوٰۃ اس کا سرپرست دے گا، اور خود دینے والے کون ہیں؟ 5۔ کون کون؟ دوبارہ دہرائیے، مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، صاحب نصاب۔ تو نابالغ اور غیر عاقل کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اس کا ولی، سرپرست، شابش۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے. پہلی چیز شرط یہی ہے نا کہ وہ مسلمان ہو. تو حضرت معاذ کو جب آپ نے بھیجا تو انہیں سکھایا کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں پھر نماز کا کہنا، جب نماز شروع کر دیں پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا بتانا، ترتیب سے، تدریج سے. دوسرا ہے آزادی، آزاد ہونا. اس کی دلیل انہوں نے اس کتاب میں نہیں دی ہوئی، اس کی دلیل بخاری میں ملتی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حدیث کا ایک حصہ یہاں کوٹ کیا جا رہا ہے، اگر کسی شخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو وہ مال بیچنے والے کا ہوتا ہے، غلام اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اس کو. ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو یہ الگ صورت ہے. تو غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے غلام پر زکوٰۃ؟ کیونکہ وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. وہ خود بھی کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور اس کا مال بھی دوسرے کی ملکیت ہے. آج کل ہے نہیں غلام تو اس لیے، لیکن اصول اور مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. تیسری شرط کیا تھی؟ بالغ ہو. ٹھیک ہے، بالغ کے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کی ذمہ داری نہیں بنتی. بچہ جب تک کہ حتی یحتلم، یعنی بالغ ہو جائے. اس سے نہیں پوچھو گی اگر ولی نے زکوٰۃ دی، اس یا بڑے نے نہیں دی تو زکوٰۃ پھر بالغ پر ہوگی. اسی طرح عاقل، یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں نابالغ کا ذکر آتا ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، سویا ہوا جب تک کہ اٹھ نہ جائے، مجنون جب تک کہ وہ اس جنون سے باہر نہ آ جائے، یعنی پاگل شخص. تو عاقل پر زکوٰۃ ہے. اگر پاگل شخص ہے یا ہینڈی کیپ ہے یا اس کو سمجھ نہیں اور اس کا مال ہے تو اس کے جو ماں باپ ہیں یا اس کے جو اور بڑے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں جو ذہنی معذور ہوتے ہیں وہ بعض اوقات کافی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھے ایسے ذہنی معذور جن کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا لیکن ان کی عمر کافی ہوتی، 30 سال 40 سال 50 سال، انہیں 2 آنے کا بھی نہیں پتا کہ روپیہ کیا چیز ہے، کوئی ہوش نہیں. لیکن چونکہ وہ بھی انسان ہے تو جب ماں باپ مثلاً فوت ہوں تو ان کی وراثت سے ان کو بھی حصہ ملے گا. اب جب وراثت کا حصہ ملا اور سال گزر گیا تو ان پہ زکوٰۃ آ جائے گی. اب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کیا حصہ ہے، تو پھر جو ان کے اس مال کی حفاظت کر رہا ہوگا وہ حصہ دے گا اور اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا. کبھی اس پر سوچا آپ نے؟ کبھی کوئی فوت ہونا تو ان کے گھر کی کہانیاں سنا کریں غور سے کہ 2 بچے پیچھے ہیں، ایک بچے کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تو اس لیے سارا کچھ ہم نے دوسرے کے نام لگوا دیا. ٹھیک ہے، نام اگر اس کے ہے لیکن حق تو بہرحال اسی کا ہے نا، اس پر خرچ ہوگا، اس کی علاج معالجہ، بیماری، دوا وغیرہ. تو اگر اس کے پیسے ہیں اتنے کہ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے، اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ زکوٰۃ تو کسی سے بھی معاف نہیں، نابالغ پر بھی ہے، پاگل پر بھی ہے، معذور پر بھی ہے، ہوش والے پر بھی اور بے ہوش پر بھی ہے. جو قومے میں پڑے ہوئے نا ہسپتالوں میں، تو ان کے ڈاکٹرز کو پوچھنا چاہیے وارثوں سے کہ ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ کے قابل مال تو نہیں، ان کی زکوٰۃ دیں، ان کا فرض صدقہ ادا ہو تاکہ یہ ہوش میں آئیں. تو اگر پاگل سے، غیر عاقل سے، نابالغ سے معاف نہیں تو پھر آپ سے معاف ہوگی اگر آپ صاحب نصاب ہیں؟ نہیں نا. اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس گہرائی میں جا کے سوچتے ہو کہ ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کتنے ماں باپ یا وارث یا والی یا گارڈین یا جو بھی وٹس ایور، وہ یہ سوچتے ہو کہ ان کی زکوٰۃ بھی ہم نے دینی ہے. ان پر نماز کوئی نہیں ہے، نماز کوئی نہیں ان پر، لیکن زکوٰۃ ہے ان پر اگر وہ مالدار ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کیسا بڑا فریضہ ہے کہ جس سے جان نہیں چھوٹنے کی. اگلی شرط کیا ہے؟ صاحب نصاب. عاقل اور بالغ اور وہ سب کٹھے دونوں ہو گئے، ان دونوں کو کٹھا ہی ڈیل کر لیا گیا. نابالغ اور ناعاقل کو وہ ایک ہی طرح کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ نہیں ہے. 5ویں شرط ہے صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا. صرف مالدار کا لفظ اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ بعض اوقات اتنا مال نہیں ہوتا کہ جس پر زکوٰۃ آئے، تو اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب. نصاب وہ مخصوص اماؤنٹ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی. خاص کی بات پڑھی نا آپ نے، یعنی وہ خاص مال جس پر زکوٰۃ دی جائے گی اور اس پر سال گزر چکا ہو. جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں. یعنی ایک سرٹن اماؤنٹ سے کم اگر مال ہے تو زکوٰۃ نہیں.
صحیح بخاری میں آتا ہے اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر یہ کہ ان کا مالک خوشی سے کچھ دے دے، صدقہ وغیرہ کرتا رہے. اور یہ بات حدیث میں آتی ہے کہ اس پر سال گزر چکا ہو. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے. سال گزرنے کی شرط سے مستثنا اشیاء، اب یہاں پر کچھ چیزوں کا اور ایڈیشن کروں گی، یعنی کون سی چیزوں پر سال گزرنے کا انتظار نہیں ہوگا. آخری نقطہ آپ نے یہ پڑھا نا کہ مال پر سال گزر جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سال سے پہلے بھی ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی، جن میں سے نمبر 1 عشر کیا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ کس پر؟ کھیتوں اور پھلوں پر. کھیتوں اور پھلوں پر اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب ان کی کٹائی کا وقت آ جائے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. زمین کی پیداوار پر فصل کی کٹائی کے دن ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی، سیم ڈے جس دن آپ فصل کاٹیں، بشرطے کہ وہ پیداوار نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اتنی اماؤنٹ تک، ایک سرٹن اماؤنٹ تک پہنچ جائے. اگر فصل کی کٹائی سال میں 2 مرتبہ ہو تو زکوٰۃ بھی 2 بار واجب ہوگی. تو سارے مال پہ سال نہیں گزرتا، کچھ مال سال سے کم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی. کھیتی کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا؟ 5 وسق. 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے. 5 وسق 725 کلو ہے، 725 کلو، یہ لکھ لیجئے 725 کلو. اوکے. نمبر 2، باہر چرنے والے جانوروں کے بچے. باہر چرنے والے جانوروں کے بچوں کا سال ان کی ماؤں کا سال شمار ہوگا. ان بچوں کی زکوٰۃ ان کی ماؤں کے ساتھ نکالی جائے گی اگر مائیں نصاب کو پہنچتی ہوں، یعنی جانوروں. اگر ماؤں کی گنتی نصاب کو نہیں پہنچتی تو پھر سال وہاں سے شروع کریں گے جہاں نصاب پورا ہوگا. ابھی آگے نا گائے بکریوں کے اوپر ڈیٹیل آئے گی، ویسے بھی یہ صرف نصاب کا ٹائم بتانے کے لیے آپ کو یہ بات کی گئی. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 40 بکریاں ہوں، ہر بکری نے 3 بچے جنم دیے، سوائے ایک بکری کے اس نے 4 بچے دیے، تو اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40 بکریاں، ہر بکری نے 3 بچے دیے، کل کتنے بچے ہو گئے؟ 120. ایک نے 4 دے دیے، 121. تو ان کو 2 بکریاں دینی پڑیں گی. حالانکہ بچوں پر سال پورا نہیں گزرا تھا، مگر وہ اصل کتابیں ہیں، یعنی ماؤں کے ساتھ ان کو بھی گنا جائے گا. نمبر 3، کاروبار اور تجارت کے نفع کا سال. کاروبار اور تجارت اس پر کب ہوگا؟ کاروبار اور تجارت کے نفع کا سال اصل رقم والا سال ہوگا. مثلاً اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے اور ابھی اس میں کوئی نفع ہی نہیں ہوا تو سال نہیں ہوگا، کیونکہ جو مال بڑھتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی. اگر کوئی آدمی نقدی میں سے نصاب کا مالک ہو، یعنی کیش ہو اس کے پاس، اور وہ اس کے ساتھ تجارت کرے، پھر اس کو نفع ملا تو وہ مالک اصل مال کی زکوٰۃ بھی دے گا اور نفع کی بھی دے گا. مثلا آپ کے بینک میں فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہیں، لاکھ وہیں رکھا رہا، آپ نے کوئی نہیں استعمال کیا، تو سال کے بعد آپ اس 1 لاکھ کی کیا کریں گے؟ زکوٰۃ دیں گے. لیکن کچھ لوگ بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ وہ 1 لاکھ کو انویسٹ کر دیا کہیں، وہ 1 لاکھ کتنا بن گیا؟ 1.5 بن گیا. اب ان کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ کی یا 1.5 لاکھ کی؟ بس یہی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مال تجارت بن جاتا ہے تو اس کے نفع کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اصل مال کے ساتھ. ٹھیک، یہاں تک کہ اس نفع کو حاصل نہ کر سکے مگر سال کے آخر میں تو راس المال کے ساتھ نفع کی بھی زکوٰۃ دے. یا دوسری صورت ایک اور کیا ہو سکتی کہ اس نے وہ اوپر کا 50,000 خرچ کر دیا، اس پہ سال نہیں گزرا، تو پھر کتنے کی دے گا؟ پھر 1 کی دے گا. چوتھی چیز اور آخری چیز، مدفون خزانے اور کانے. مدفون خزانے رکاز جن کو کہا جاتا ہے. مثلاً آپ اپنا گھر بنانے لگے اور جب آپ نے بنیادیں کھودی تو اس میں گولڈ کی پوٹلی نکلی. اب آپ کی تو موج ہوگی، تو گھر تو اسی سے بن جائے گا، لیکن گھر بنانے سے پہلے اس کا 5واں حصہ، 100 کوائن نکلے تو اس میں سے 5واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 100 کو 5 پہ تقسیم کرتے جی 20 کوائنز اس میں سے پہلے آپ نکال دیں گے بطور زکوٰۃ، پھر باقی آپ استعمال کر لیجیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور بس 1 ہی دفعہ. ہاں اگر سال پڑا رہا تو پھر باقی اگر اتنا اماؤنٹ ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر ہر سال دینا پڑے گا. اگر سال مکمل ہونے سے پہلے نصاب میں کمی آ گئی، مثلاً 1 لاکھ تھا آپ کے پاس اور رمضان میں آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی، تو اس سال شعبان میں آپ نے کچھ خرید لیا، اس میں سے پیسے کم ہو گئے، سال پورا نہیں ہوا، نصاب کم ہو گیا، آپ اس حد سے نیچے آ گئے. جیسے میں نے بکری کی مثال دی نا کہ اگر 40 بکریاں تھی اور اس میں اس نے کیا کیا؟ 1 بکری ذبح کر لی، تو وہ صاحب نصاب نہیں رہا. تو اب اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے
زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کر رہا ہے تو پکڑ ہوگی، اور اگر ضرورتاً اس نے ایسا کیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی سال کا پورا ہونا شرط ہے، لازم ہے. واضح؟ اوکے. اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، یعنی بکریاں بیچ کے تو گائے لے لی، اور گائے اتنی نہ آئی جن پہ زکوٰۃ پڑتی ہے، تو وہ پیسے بھی سیو ہو گئے اور زکوٰۃ سے بچ گئے. تو کوئی بھی ہیلا کرنا جس سے انسان زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے اس کیش کو یا کائنڈ کو چینج کر دے تاکہ زکوٰۃ نہ آئے اور نصاب کی حد ٹوٹ جائے، تو اس سے بھی پھر پکڑ لازم ہوگی. اور آخری بات جو کتاب میں کہی گئی اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کہ حرام مال کو زکوٰۃ پاک نہیں کرتی، حرام مال سے زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوتی. یاد رہے گا، حرام پیسوں سے زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی. مثلا کسی شخص نے 1,00,000 تو کمایا، لیکن جو 50,000 ہے وہ اس نے چوری کیا ہوا ہے یا کہیں سے دھوکے سے لیا ہوا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ کہے کہ یہ 1,00,000 تو میرا ہے، اس کی زکوٰۃ میں اس 50 میں سے نکال لوں، یہ جتنا بھی وہ پیسہ ہے، تو وہ اگر اس چوری کے مال میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب اگر ایک شخص رشوت لیتا ہے اور اس کا کچھ مال پاک ہے لیکن کچھ رشوت لیتا ہے اور وہ رشوت سے اوپر کے خرچے چلاتا ہے، اتنے میں زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے، رشوت سے ہی زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے اسی مال سے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں. تو شروط زکوٰۃ میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ مال حلال ہو، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کھول کے بتائیے مجھے اچھی طرح. پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے، حرام اللہ کے راستے میں مت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور جب پاک مال میں سے، طیب مال میں سے انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو پالتا ہے، یعنی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اور پھر ایک لقمہ کتنا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کے ذریعے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ اس پر ہوگا. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے اور مال حرام سے دیا ہوا صدقہ قبول ہی نہیں کرتے. تو وہ جو صدقے کے فوائد ہیں وہ تو حاصل ہی نہیں ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بنیادی ضروریات زندگی سے زائد مال ہو. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی جو مال آپ کماتے جاتے ہیں اور خرچ ہوتا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.